اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے کو پہنچ رہے ہیں، تو یہ مہینہ ہے ہی صدقہ اور خیرات کا مہینہ، صیام اور قیام کا مہینہ۔ تو اس میں صدقہ اور خیرات کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ صحابہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے، جو عام دنوں میں کرتے اس سے بھی کہیں زیادہ رمضان میں کرتے۔ تو یہ رمضان میں صدقہ کا کیا اہمیت ہے، صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ کبھی بھی جب ہم صدقہ کرتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز، مطلب ہر روز، صرف رمضان ہی خاص نہیں، ہر روز صبح جب ہم اٹھتے ہیں ہر روز صبح، تو دو فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، اور دو فرشتے آتے ہیں نا، تو ایک یہ کہتا ہے اور ایک یہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ پہلا جو فرشتہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تو اسے عطا کر جو تیرے راستے میں دے گا، یعنی کہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کے اوپر خرچ کر، یعنی کہ تو اس کو دے جو تیرے راستے میں دے گا۔ اور دوسرا جو فرشتہ کیا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے سے روک لے اپنے ہاتھ کو، تو بھی اس سے اپنے ہاتھ کو روک دینا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ تیرے راستے سے جو اپنے مال خرچ کرنے سے رک جائے، تو بھی اس کے اوپر مال خرچ کرنے سے روک لے یا اللہ کہہ کر۔ یعنی کہ دیکھیے نا، اگر ہم لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غنی ہے، ہم سے نہیں تو کسی اور سے دلوا دے گا۔ وہ تو ہم خوش قسمت ہوں گے جب ہم صدقہ اور خیرات کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اگر ایسا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر ہم صدقہ اور خیرات نہیں کریں گے تو اللہ تو غنی ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خیرات نہیں کریں گے تو ہمارے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور سے خیرات صدقہ کروا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری مال کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کے مال کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ہر روز جب صبح اٹھتے ہیں تو یہ دو فرشتے آتے ہیں، جو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے اے اللہ تو اس کو عطا کر، جو بھی تجھ سے تیرے راستے سے ہاتھ روک رہا ہے تو بھی اس سے روک لے کہہ کر، اپنے مال کو روک لے کہہ کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے پاس ایک فرشتہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ندا لگاتا ہے، یعنی آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو آج قرض حسنہ دے گا تاکہ کل اس کے لیے اس کا اجر دیا جائے۔ یعنی کہ قرض حسنہ کے بارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کہا ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس کو قرض حسنہ، حسنہ مطلب بہترین قرضہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرض اس وقت کام آئے گا جس وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن جب ہمارا مال ہماری اولاد تک کام نہیں آئیں گے، اس دن یہ قرض ہمیں کام آئے گا، یہ نہیں کہ ہمیں کام آئے گی۔ اسی لیے جو بھی آج اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، تاکہ کل کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا پورا اجر عطا کرے ہماری نیتوں کے اعتبار سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غنی ہے، وہ ہماری نیتوں کے بنا پر اور بھی زیادہ ہمیں عطا کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک شخص کو کچھ خرچ کرتا ہے، کچھ مال خرچ کرتا ہے، کچھ بھی خرچ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیت کے بنا پر اتنا اس کو دیتے، اتنا اس کو نیکیاں، اتنی اس کو یہ نیکیاں بڑھاتے جاتے حتیٰ کہ جب اس کی موت آ جائے تو وہ احد کے پہاڑ جتنا ہوتا ہے، لیکن وہ تو خرچ صرف ایک مٹھی سے بھی کم خرچ کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو احد کے پہاڑ کے برابر کر دیں گے، یا پھر اس سے زیادہ اس کی نیتوں کے اعتبار سے۔
مطلب اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی شخص کو دیں گے. دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو جب دے رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جتنا دے رہے ہیں اس سے کہیں 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 گنا زیادہ دے گا، اور اس وقت دے گا جس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قرض حسنہ کی، یعنی کہ نیکیوں کی، اس کی اجر کی، جب ہمیں ضرورت ہوگی. اور ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، یہ احادیث ہے، ایک شخص ٹھہرا ہوا تھا اور آسمان میں سے اس نے آواز سنی، بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں فلاں شخص کے باغ میں، کھیتی میں ہمیں پانی ڈالنا ہے کہہ کر. اور اچانک آسمان میں بادل چھا گئے اور پانی گرنے لگا، اور سوکھی جو زمین، بنجارہ زمین تھی، اس پر پانی گرا اور وہ راستہ بنا کر ایک شخص کے باغ میں چلا گیا. تو یہ جو شخص یہ سب سن رہا تھا، وہ شخص اس پانی کا پیچھا کرتے ہوئے چلے گیا. جب وہ شخص نے اس پانی کا پیچھا کیا تو ایک شخص کا باغ تھا وہاں پر، مطلب جو ایک شخص کا باغ تھا اور وہ باغ والا تھا، مطلب وہ باغ کا مالک تھا. تو وہ پانی کو حصے میں بانٹ رہا تھا، کھیتی میں ڈال رہا تھا. تو یہ شخص جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مطلب آواز آ گئی آسمان سے اور پانی گر گیا اور صرف اس شخص کے کھیتی میں جا رہا ہے. تو یہ شخص پریشان ہوتا ہے اور جا کر اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم ایسا کیا کرتے ہو، مطلب تمہارے لیے آسمان سے پانی گر رہا ہے. تو وہ شخص بتانے آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن جب یہ شخص بولتا ہے، یہ باغ والا جو حیادار تھا بتانے آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن جب یہ شخص بولتا ہے کہ میں نے آسمان، بادلوں میں سے آواز سنی اور وہ پانی صرف تمہارے طرف آ رہا تھا، تو مجھے ایسا لگا تم کیا ایسا کام کرتے ہو جو آسمان میں سے خاص تمہارے لیے پانی گرا اور صرف تمہارے باغات میں آ رہا ہے. تو وہ باغ والا کہتا ہے کہ میں جب میری کھیتی اگتی ہے تو میں اس کے نفع کو 3 حصے میں بانٹتا ہوں. ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ میرے گھر والوں کے لیے، اور ایک جو حصہ ہوتا ہے وہ کھیتی کے لیے، اور ایک یعنی کہ پھر اس سے انویسٹ کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ بزنس کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے. تو اس طرح میں 3 حصے کرتا ہوں. تو اسی کی وجہ سے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب شکر ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی برکت کیسی دیں گے. دیکھیے صرف اس شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے بادلوں کو حکم دیا اور آسمان سے پانی گرنے لگا، اور صرف اس شخص کی کھیتی میں جا کر وہ پانی گرا. سبحان اللہ. جب اللہ کے راستے میں ہم کوئی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو اس طرح اور ایک حدیث بتانا چاہتی ہوں. ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گوشت، یعنی کہ جو ران کا حصہ ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. تو جو بھی تھا گوشت خیرات کر دیتی ہیں، اور جو ران کا حصہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا کر رکھتی ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے سامنے رکھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سب خیرات کر دیا، سب کچھ دے دیا سوائے ایک حصے کی، کیونکہ یہ آپ کو پسند ہے اس لیے میں آپ کو دے رہی ہوں کہہ کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ نہیں، جو بھی تم نے دیا ہے وہ تم نے رکھا ہے، جو بھی تم نے رکھا ہے وہ تم نے دے دیا. یعنی کہ جو بھی تم نے دیا ہے خیرات میں، وہ اصلی رکھنا ہے، یعنی کہ وہ اس دن قیامت کا رکھنا ہے. یہ تمہارا دینا، یہ تمہارا رکھنا ہے، یعنی کہ یہ جب تم دے رہی ہو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے رہے گا، اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. جو تم نے گھر میں رکھا ہے کھانے کے لیے، یہ ہمارے لیے رکھنا نہیں ہے، یہ ہم کھا لیں گے اور یہ یہیں ختم ہو جائے گا. لیکن جو تم نے دیا ہے وہ اصلی رکھنا ہے، وہ اس دن کام آنے والا ہے کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو اس طرح یعنی کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے ہمیں کسی کے بیان کو سننے کی یا کسی کے آ کر بولنے کی انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ صدقہ اور خیرات کرنے والے بنیے. اپنے گھروں میں معمولی بنائیے، ایک کچھ بھی رکھیے کہ ہر روز اس میں 1 یا 2 روپے، ایسا کتنے ہو سکے اتنے جمع کریے، اور مہینے کے آخری میں اس کو صدقہ کر دیجیے، خیرات کر دیجیے ہمیشہ. یعنی کہ آپ نہیں چاہتے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں؟ ہم بولتے ہیں نا کہ ہمارے مال کی برکت میں دعا
دعا کرو دن کر، اللہ فرشتے دعا کرتے ہیں ہمارے لیے جب ہم خرچ کرتے ہیں صبح اٹھ کر کہ اللہ اس کو عطا کر جو تیرے راستے میں دے رہا ہے کہہ کر. تو سب سے بہترین دعا فرشتوں کی ہے نا، اور آسمان سے فرشتہ بھی آواز لگاتا ہے کہ آج کون قرض حسنہ دے گا کہہ کر، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کل کے دن اس کو پورا پورا اجر عطا کرے کہہ کر. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خرچ کرنے والے بنائے، خرچ کرنے کی عادت ڈالے اور ہمارے گھروں میں خرچ کرنے والا کا معمول عطا کرے. آمین اللہم آمین. اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خرچ کرنے والے بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محتاج بنائے، کسی اور کے نہیں. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.